ذی الحج کے بعد جو مبارک مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، پھر یہ سفر کا مہینہ۔ لوگ اکثر محرم اور سفر کو منحوس کہتے ہیں، نحوست والا کہتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے، اس میں رشتے نہیں باندھتے، اس میں اپنے دکانوں کی اوپننگ نہیں کرتے، اور اس میں کوئی خیر کا کام کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ تم جو یہ غلط باتیں باندھتے ہو سفر کے مہینے میں اس طریقے سے ہوگا، یہ تمہارا وہم غلط ہے، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر سفر منحوس ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیسے کامیاب ہو گئی؟ اگر سفر منحوس ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسی اولاد پیدا ہوئی، اللہ نے کامیاب اولاد بھی عطا فرمایا۔ آگے چلیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا اس سفر کے مہینے میں۔ عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے وہم کو، ہمارے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اسی لیے آیا، تم کفر سے بدل کر اسلام کی طرف آؤ، توہمات سے ہٹ کر اچھے خیالات کی طرف آؤ۔ اور ہم جو ہیں ذہن میں لے لیتے ہیں کسی کے گھر کے اوپر کچھ کوا چلا گیا، کچھ چیل چلی گئی، کچھ فلاں ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا منحوس ہونے والا ہے، ہمارا یہ مہینہ منحوس ہونے والا ہے۔ نہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو بھی شام کو بھی سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو کوئی بھی بندہ صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے، شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے، اور آج بھی مدارس کے علماء، حفاظ اور علم رکھنے والے اس کو برابر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہوئی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، صبح کو جو کوئی پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ، اللہ تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے اسے حفاظت رکھتے ہیں، زمینی آسمانی بلاؤں سے اس کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اور شام کو جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، صبح تک اللہ تعالیٰ تمام تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اپنے بچوں کو جس طریقے سے تم اہتمام سے کوئی چیز کام کراتے ہو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ یہ دعا بھی یاد دلاؤ۔ جب یہ بچے تمہارے اسکولوں کو جاتے ہیں، کالجوں کو جاتے ہیں، تو ضرور سے آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر، ڈور کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو تلقین کرو، بیٹے سنت کے مطابق جاؤ، اسلامی طور طریقے کے مطابق جاؤ، اور دعا پڑھ کر جاؤ، پورا دھیان رکھ کر جاؤ، اور تمہارے اوقات پر تم اپنے نماز کا اہتمام کرو۔ عزیزان محترم، ہم اپنے گھروں کو اس طریقے سے بدلیں اور اپنے ماحول کو اس طریقے سے بدلیں۔ ہماری زبان سے کوئی ایک اچھا کلمہ نکل جاتا ہے تو ہماری زبانوں پر کیا، آج ہماری زبانوں پر ہماری اولاد کے سامنے تالے پڑ گئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے ہماری زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر حال میں نماز کا اہتمام کریں، ہر حال میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کسی نے یہ بتایا تو ہم نے اسے حلال کر لیا، کسی نے وہ بتایا تو اسے ہم نے حرام قرار دیا۔
کسی کو اسلام نے اجازت نہیں دیا، اللہ رسول کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ تم حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو۔ اللہ نے جسے حلال کیا وہ قیامت تک کی گھڑی تک وہ حرام نہیں ہو سکتا، اللہ نے جسے حلال کیا وہ حلال ہی رہے گا، اللہ نے جسے حرام کیا وہ حرام ہی رہے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ایک پاکیزہ زندگی دیا ہے اور ایک بہت چھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس چھوٹی زندگی کی حفاظت مجھے بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے، اور بدعمالیوں سے اچھے اعمال کی طرف اپنی زندگی کو لے کر آنا ہے۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، برسوں سے ہماری جمعہ کا وقت بدلا نہیں، اور ہم جو ہے جمعہ وہی ہماری ہے کہ جمعہ کی نماز ہونے کے بعد ہم جمعہ کی نماز میں آ کر شریک ہوتے ہیں، نماز ہو جانے کے بعد نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، انسان کا تقاضا ہے، لیکن انسان اللہ کے حکم کو نہ ٹالے، اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو شیطان آپ کو اچھے اعمال کرنے نہیں دیتا، دوسرا آپ کو اچھے اعمال پر کھڑے ہونے نہیں دیتا اور اچھے اعمال پر استقامت کرنے نہیں دیتا۔ پھر وہ اس کے بعد جو ہے آپ جب عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ہر عمل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک بات آپ کو قید کلیہ بتاؤں کہ بات اصل میں یہ ہے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے در سے دھتکارا ہوا ہے۔ جب وہ اپنی ہمت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو نافرمانی پر لگاتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا عباد الرحمن، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ذات پر ہم کو بھروسہ ہے، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ہم جو ہیں شیطان کی وسوسوں میں آتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آتے ہیں۔ آپ کو ہر آن ہر گھڑی، یہاں تک کہ آپ کو نمازوں میں تک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس وقت آپ جو ہے شیطان کو اپنے سے دور کرنا، نہیں میں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ کی ذات پر پورا توکل کرتا ہوں۔ اسی لیے ایک دعا اور ملتی ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے آپ کی شام تک کی ساری نیک امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے نیک جائز مقاصدوں کو صبح تک کے پورے کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اپنی عادت بنائیں، چاہے آپ کا جتنا بھی آپ کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن جمعہ کے دن ضرور سورہ کہف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے تمہاری اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے صبح ہوئی تو سورہ یاسین پڑھ لیں، یا تو کسی کے ذریعے سے سورہ یاسین کو سن لیں۔ عزیزان محترم، جب شام ہوتی ہے تو بستر پر اپنے سر کو رکھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں، قل هو اللہ احد کا اہتمام کریں، قل اعوذ برب الفلق کا اہتمام کریں، قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کریں۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، پابندی ہے، جو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی سے بتایا، اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اسے پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفے میں تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ یہ کہ رات کو سویا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ ہم کہتے ہیں، جس تسبیح فاطمی کہتے ہیں، تو یہ دعاؤں کا، یہ ذکروں کا ہم اہتمام کریں۔ ہم جو ہیں آج بھی انہی غلط رواجوں کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، سفر میں کوئی کام نہ کریں، کوئی جو ہے رشتہ قائم نہ کریں، شادی نہ کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفریہ جو ہے الفاظ ہیں۔
کفریہ توہمات ہیں۔ کفر جو ہے یہ سوچتا تھا، یہ کفر کی سوچ ہے، کفر ہی اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی بھی ان باتوں کو نہیں نکالتا۔ آپ کی ایک ایک ارشاد کا یقین رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوئے تو اچھے بھی ہوئے ہیں سفر کے مہینے میں، اور یہ ہمارے نبی ہی کو جو ہے طبیعت میں خرابی نہیں آئی، بلکہ تمام نبیوں کو طبیعت خرابی ہوئی ہے۔ ایک بات آگے بتاتا چلوں، بخار آنا، سر کا درد آنا، کوئی اور بیماری آنا انسان کے لیے خرابی نہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آتی ہے، اس کے سیئات کو حسنات میں بدلنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میرا بندہ جب بیمار ہو کر اٹھتا ہے تو میں اس سے پہلے والا گوشت اسے عطا کرتا ہوں، اس سے پہلے والا اسے اچھا جسم عطا کرتا ہوں، اس سے بھی اچھا اسے خون عطا کرتا ہوں، اس سے بھی اچھی میں اسے صحت عطا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ سب کب ہے کہ ہم اللہ کے ذات پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو نبیوں کے ساتھ تھا، جو صحابہ کے ساتھ تھا، شہدائے بدرین کے ساتھ تھا، جو اولیاء اعظام کے ساتھ تھا، وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور وہ رخ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔